وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ جو کہ گفتگو کر رہے تھے اور تمام صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور وائٹ ہاؤس میں موجود تھے امریکی صدر ٹرمپ جو کہ کورسپونڈنٹس ڈنر تھا، اس میں وہ موجود تھے۔ اس دوران ایک حملہ آور آیا، اس کی جانب سے صدر ٹرمپ پر فائرنگ کی گئی ہے، اور اس سے متعلق صدر ٹرمپ آگاہ کر رہے تھے کہ وہ شخص کون ہے۔ ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ کی جانب سے، اور بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کرنے والا جو شخص ہے وہ پکڑا گیا ہے، جو کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ فائرنگ کرنے والے شخص نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے اور 30 دنوں بعد دوبارہ تقریب کا انعقاد کریں گے، یہ کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا۔ 30 دنوں میں آج کی تقریب سے زیادہ بڑی تقریب کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہی وجہ تھی، یہی تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں کہتا تھا کہ وائٹ ہاؤس نہیں کہ بال روم میں یہ تمام تر ایونٹس ہونے چاہیے، یہ کہنا تھا امریکی صدر ٹرمپ کا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے عناصر کی وجہ سے اپنی تقریبات کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا تھا آج تقریب منسوخ نہ ہو اور میں خطاب کروں، سیکیورٹی اداروں کی درخواست پر تقریب کو منسوخ کرنا پڑا، اور ساتھ ہی ساتھ پینسلوینیا میں بھی مجھ پر فائرنگ کی گئی تھی، یہ کہنا تھا امریکی صدر ٹرمپ کا۔ گرفتار ملزم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، گرفتار ملزم سے متعلق مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جہازیب، ابھی کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے بات چیت کی ہے، بتائیے گا اس تمام تر واقعے کے بارے میں ایک مرتبہ پھر سے، جو ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کے لیے۔ جی دیکھیے، وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسیشن وائٹ ہاؤس کور کرنے والے صحافیوں کی ایک تنظیم ہے، اور اس کے ممبرز ہوتے ہیں تمام امریکی صحافی جو کہ وائٹ ہاؤس کور کرتے ہیں، اور بین الاقوامی صحافی جو کہ وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں۔ WHCA اس تنظیم کا نام ہے، ARY نیوز بھی اس کا ممبر ہے، اور ہر سال ان کا اینول ایونٹ ہوتا ہے جس میں امریکہ کے جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے شرکت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 2016 میں جب وہ پہلی مرتبہ صدر بنے تھے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں، انہوں نے کبھی بھی WHCA کے ایونٹ میں شرکت نہیں کی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ان کو میڈیا سے شکایت ہے کہ وہ ان کے خلاف کیمپین چلا رہی ہے، ان کے خلاف جھوٹی خبریں دیتی ہے۔ اس کے بعد جب اب دوبارہ یہ صدر بنے تھے تو گزشتہ سال بھی WHCA کا جب ایونٹ ہوا تھا انہوں نے اس میں بھی شرکت نہیں کی تھی، بائیکاٹ کیا تھا، یہی کہہ کر کہ میڈیا ان کا ٹرائل کر رہا ہے، وہ میڈیا جب تک جھوٹی خبریں دینا بند نہیں کرے گا وہ اس ایونٹ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب اس سال 2026 میں جب WHCA کا اینول ایونٹ ہوا، جب صدر ٹرمپ کو انوائٹ کیا گیا، تو اس سال انہوں نے کہا کہ وہ ضرور شرکت کریں گے کیونکہ اس دفعہ میڈیا کا رویہ ان کے ساتھ قدرے بہتر ہے۔ آج یہ بڑا ایونٹ جو ہے واشنگٹن DC کے ہوٹل کے اندر، ایک مقامی ہوٹل کے اندر جو ہے وہ یہ تقریب تھی۔ اس تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، ان کے ساتھ میلانیا ٹرمپ تھی، نائب صدر تھے، FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل تھے، اٹارنی جنرل تھے، ترجمان تھی وائٹ ہاؤس کی، ساتھ ساتھ کانگریس اراکین تھے، ہالی ووڈ سٹارز تھے، اور بڑے بڑے VIPs جو ہیں وہ اس ایونٹ میں موجود تھے۔ صدر ٹرمپ نے ابھی کچھ دیر میں اس ایونٹ سے خطاب کرنا تھا، لیکن اس کے اس خطاب سے کچھ دیر پہلے ہی ایک شخص نے جو ہے اس ہوٹل کے اندر جو ہے گھسنے کی کوشش کی، اس نے فائرنگ کی عقبی دروازے پر جو کہ داخلی دروازہ ہے اس ہوٹل کا، اور وہاں پر فائر کیا۔ ایک فائر جو ہے وہاں پہ سیکرٹ سروس کے اہلکار کو بھی لگا جو کہ وہاں حفاظتی ڈیوٹی پر مامور تھا، لیکن اس نے بلٹ پروف ویسٹ پہنی تھی، اس کی کوئی نقصان نہیں، جانی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ فوری طور پر پولیس نے اور سیکرٹ سروس نے کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا جس نے اندر اس ہوٹل کے گھسنے کی کوشش کی تھی۔ اس فائرنگ کے واقعے کے بعد جو ہے ہال کے اندر جو ہے آوازیں آئیں، 5 شاٹس کی آوازیں آئیں۔ فائرنگ جب ہوئی اس کے فوری بعد جو ہے وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، لوگ جو ہے ٹیبلز کے نیچے گھسنا شروع ہو گئے، اور جبکہ جو سیکرٹ سروس ہے اس نے فوری طور پر صدر ٹرمپ کو یہ بتایا کہ یہاں پر ان کا مزید رکنا جو ہے وہ خطرہ سے خالی نہیں، فوری طور پر ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا، میلانیا ٹرمپ کو ان کے ساتھ، اور باقی بھی جو دیگر VIPs، ہالی ووڈ سٹارز اور وائٹ ہاؤس کے جو سینئر اہلکار، ان سب کو یہاں سے فوری طور پر ایویکویٹ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو فوری طور پر واپس وائٹ ہاؤس لے جایا گیا، جبکہ جو دیگر جو VIPs موجود تھے بال روم کے اندر انہیں ہوٹل کے ایک اور حصے میں لے جایا گیا جہاں پر ان کو محفوظ طریقے سے جو ہے ان کو سیکیورٹی فراہم کی گئی، جو VIP گروپ آف پیپل تھا۔ اس کے بعد جو ہے پورے ہوٹل کی جامع تلاشی کا آغاز ہوا، اور صدر ٹرمپ
ये कह रहे थे कि ये इवेंट जो है रुकना नहीं चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए, इसको दोबारा शुरू करें। लेकिन जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने कहा कि ये इवेंट अब मजीद नहीं जारी रह सकता, क्योंकि इस वक्त होटल की जामे तलाशी जारी है, सराउंडिंग एरियाज की भी तलाशी जारी है, और इस इवेंट को फिर कैंसिल कर दिया गया। जिसके बाद सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अब 30 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जबकि इवेंट को अगले 30 रोज के अंदर दोबारा रीस्केड्यूल किया जाएगा वाशिंगटन डीसी के अंदर ही। और अभी कुछ देर पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने बताया कि हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी वीडियोज भी जो है कुछ देर में जो है वो रिलीज कर दी जाएगी मीडिया को। और सदर ट्रंप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि क्या वो समझते हैं कि ईरान का मामला जो है वो इस वाक़ये की वजह है, कोई ईरान इसमें मुलविस हो सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो नहीं समझते कि ईरान जो है वो इस मामले में जो है इसका कोई ताल्लुक होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, जब तफ्तीश होगी तो बात सामने आएगी। उनसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने ये कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की क़यादत को इस तरह का निशाना बनाने की कोशिश की गई है। वो दोबारा से अमेरिका को अजीम बनाना चाहते हैं, वो अपना मिशन जारी रखेंगे। इस वक्त हमारी फ़ौज भी जो है वो लीडिंग किरदार अदा कर रही है, हमारा तिजारत के अंदर भी हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और अमेरिका जो है दोबारा से अजीम बन रहा है। उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम था कि ये जो सियासत का कारोबार है ये इतना ख़तरनाक है कि इसमें आपकी जान को ख़तरात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। उन्होंने मज़ाकन कहा कि अगर मुझे मार्को रूबियो बैठे हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुझे पहले बताते कि ये इतना ख़तरनाक सियासत का मामला है तो मैं कभी भी सदारत का जो है वो इंतखाब ना लड़ता। उन्होंने ये भी मिसाल देते हुए कहा कि ये जो रुतबा है, जो सदारत का ओहदा है, ये कई ख़तरात भी अपने साथ लेकर आता है। अगर वो इन ख़तरात से अगर खौफज़दा हो जाएं तो फिर तो वो ये सियासत कर ही नहीं सकते, वो इस मुल्क का निज़ाम चला ही नहीं सकते। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि कार रेसेस जो होती हैं, नेस्कार की रेसेस इंतहाई ख़तरनाक रेसेस हैं, उसमें ड्राइवर्स को इस बात का पता भी होता है कि इसमें उनको इस बात का ख़तरा है कि उनकी जान भी जा सकती है, 1% चांस होता है ड्राइवर्स की अमवात का, लेकिन वो उससे खौफज़दा नहीं होते, वो रेस में हिस्सा लेते हैं। तो उनकी मिसाल भी इसी तरीके से है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन मैंने इस प्रोफेशन को चुना और मैं अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाने का मिशन जारी रखूँगा। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन पर पेंसिल्वेनिया में सदारती मुहिम चलाते हुए एक हमला हुआ था जिसमें उनके कान को गोली छूकर गुजर गई थी, उसका भी उन्होंने वाक़या याद दिलाया कि वो वाक़या भी हुआ था, लेकिन वो उससे खौफज़दा नहीं हुए। उनसे सवाल हुआ कि क्या इस इवेंट से पहले कि क्या उनको कोई थ्रेट्स थे, क्या उनको खबरदार किया गया था कि कोई इस तरह का वाक़या हो सकता है, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं दिया गया कि मुझे कोई इस तरह के थ्रेट्स हैं या हमला होने के ख़तरात हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमला हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस होटल के अंदर जहाँ ज़ेब आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त अमेरिका के कुछ सिक्योरिटी अहलकार है, अहदेदार हैं जो इस वक्त बात कर रहे हैं। I waited. Again, we're very early in the investigation. We have members of the Secret Service, the Metropolitan Police Department, and the FBI here to continue to investigate this matter. But at this point, it does appear he is a lone actor, a lone gunman. There does not appear to be any sort of danger to the public at this time. However, we are continuing to investigate this matter. At this point, I will turn it over to, I believe, the FBI. Hi, good evening. I'm Darren Cox, the Assistant Director in charge of the FBI's Washington Field Office. The American public should be proud of the quick response and heroic actions from law enforcement officers tonight to keep the American public safe. Their actions are absolutely heroic. The public should also rest assured that there will be no stone unturned during this investigation. The FBI currently has our Joint Terrorism Task Force here on scene, along with our Criminal Division, our Crisis Response Team, and agents from across the country are working on any leads that may come in this investigation. Anyone with tips in this investigation should call 1-800-CALL-FBI. Thank you. Director.
آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی عہدیدار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی اسی واقعے کے حوالے سے بات کی گئی. انہوں نے کہا کہ میں آواز سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا. اس حوالے سے ہمارے نمائندے واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے بیورو چیف جہاں زیب علی موجود ہیں, وہ ہمیں اس واقعے کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کرے تھے. جہاں زیب, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جی بالکل, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایونٹ جو ہے دوبارہ 30 روز کے اندر دوبارہ ریسکیجول کیا جائے گا, اور ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس حملے میں ملوث ہو سکتا ہے, جس پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں نہیں ایسا لگتا کہ ایران کا کوئی اس واقعے سے تعلق ہے, لیکن کبھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کی جب جامع تفتیش ہوگی اس معاملے کی تو مزید حقیقتیں جو ہیں وہ کل تک جو ہے وہ سامنے آئیں گی. صدر ٹرمپ نے اپنے اس مختصر پریس کانفرنس میں جو ہے یہ بات یاد دلائی جب ان پر صدارتی کیمپین کے دوران بھی جو ہے وہ حملہ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے. جو سیاست کا پروفیشن ہے یہ اپنے ساتھ کئی خطرات لے کر آتا ہے اور وہ ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. انہوں نے اس موقع پر ڈی سی پولیس اور سیکرٹ سروس اور خاص طور پر خصوص اہلکار کی, جس کو حملہ آور نے جو ہے گولی ماری لیکن وہ بلٹ پروف ویسٹ کے وجہ سے محفوظ رہا, اس کی بہت زیادہ تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے اس سے بات بھی کی ہے, اس کے ہائی اسپرٹس میں ہے وہ, اور وہ بالکل ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو کہا ہے کہ ہمیں آپ پر فخر ہے اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. صدر ٹرمپ سے یہ بھی سوال ہوا کہ کیا اس واقعے کا ان پر کیا اثر ہوا ہے, تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور اس کی قیادت کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ایک بیمار آدمی ہے, یہ بیمار لوگ ہیں جو امریکی آئین پر حملہ کرتے ہیں, جو ہمارے فیبرک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان کو بالکل بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. صدر ٹرمپ نے اس موقع پر وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسی ایشن کی جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی تعریف کی اور کہا کہ یہ بہت اچھا ایونٹ آپ نے کیا تھا, لیکن صدر ٹرمپ نے کہا کہ جس ہوٹل کے اندر آپ نے یہ ایونٹ منعقد کیا تھا وہ کوئی اتنا محفوظ نہیں ہے. انہوں نے کہا میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس طرح کا محل وقوع ہے اس ہوٹل کا وہ بالکل بھی اس طرح کے ایونٹس کے لیے محفوظ نہیں ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ اسی وجہ سے وہ وائٹ ہاؤس میں ایک نئے بال روم کو تعمیر کر رہے ہیں, جس پر صدر ٹرمپ پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا یہ بال روم تیار کرنے کا مقصد اسی لیے ہے کہ اس طرح کے جو بڑے ایونٹس ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں منعقد کیے جائیں, جو کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے ان کی میزبانی کر سکے, اور وائٹ ہاؤس بہت زیادہ اس طرح کے ایونٹس کے لیے محفوظ ہے. آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا وہاں نہ صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے بلکہ نائب صدر تھے, امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو تھے, ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کیش پٹیل تھے, اس کے علاوہ اٹارنی جنرل تھے, کیرولائن لیوٹ تھیں, کانگریس اراکین تھے, ہالی ووڈ سٹارز تھے, اور بڑے بڑے نام امریکہ کے جو ہیں وہ اس ایونٹ میں موجود تھے. اس لیے بہت ہی ہائی پروفائل ایونٹ تھا یہ WSCA کا ڈنر, اور ایسے ہائی پروفائل ایونٹ پہ اس طرح ایک شخص کا ہوٹل کے اندر آ جانا اور بالکل داخلی دروازے پہ آ کے فائرنگ کر دینا, سیکیورٹی لیپس ہے, سیکیورٹی کو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اوبویسلی صدر ٹرمپ نے جو ہے تعریف کی ہے کہ سیکرٹ سروس نے بروقت کارروائی کر کے جو ہے اس حملہ آور کو گرفتار کیا. حملہ آور جو ہے کافی ینگ ہے, نوجوان ہے, 29-30 سال کا, کیلیفورنیا سے اس کا تعلق ہے, اور اس پر مزید تحقیق کی جا رہی ہے. اس کے اپارٹمنٹ پہ بھی چھاپا مارا گیا ہے کیلیفورنیا میں, جہاں اس کا جو رہائشی پتہ ہے, اور اس والے سے مزید تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. اس حملے کے اندر سیکیورٹی اہلکاروں سمیت جتنے بھی مہمان تھے سب محفوظ رہے. ایک بار پھر آپ کو بتا دوں یہ WSCA وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسی ایشن کا اینول ڈنر تھا, سالانہ ڈنر تھا, جس میں صدر ٹرمپ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے پہلی مرتبہ شرکت کی تھی. اس سے پہلے وہ 8-10 سال تک مسلسل اس کا بائیکاٹ کرتے آئے ہیں. اس وجہ پہ وہ کہتے تھے کہ میڈیا میرا ٹرائل کر رہا ہے, میرے خلاف جھوٹی خبریں چلا رہا ہے. لیکن اس سال 2026 کے WSCA کے اینول ڈنر میں انہوں نے کہا کہ میں ضرور شرکت کروں گا, کیونکہ اب میڈیا کا رویہ میرے ساتھ قدرے بہتر ہے. اور اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں نے آج کے اس ایونٹ کے لیے بڑی زبردست تقریر تیار کی تھی, اور مجھے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آج کی تقریر کا تو بہت ہی زبردست مجھے وہ مزہ آئے گا, لطف آئے گا, لیکن مجھے وہ تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو WSA کا ڈنر ہوتا ہے اس میں امریکی صدر جوکس سناتا ہے, اور جو مختلف صدور ہیں, مختلف ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, مختلف سیاسی
قوتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو وہ جوکس کے ذریعے, لطیفوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے آج انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی زبردست تقریر تیار کی تھی, لیکن ان کو تقریر جو ہے وہ کرنے کا موقع نہیں مل چکا اس ناخوشگوار واقعے کے باعث. لیکن انہوں نے کہا کہ آئندہ 30 روز کے اندر انہیں امید ہے کہ یہ جو پروگرام ہے دوبارہ سے ری اسکیجول ہوگا اور وہ اس میں جو ہے دوبارہ سے شرکت کریں گے. ایک بار پھر بتا دوں, ان سے سوال ہوا کہ وہ سمجھتے ہیں کیا ایران کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہے, تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں نہیں محسوس ہوتا کہ ایران کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہے, لیکن جب تفتیش ہوگی تو اس جو ہے معاملے کو جو ہے مزید دیکھا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان طرح کے کسی بھی جو واقعات ہے وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے جب یہ جو عہدہ ہے ان کے پاس یہ خطرات اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, اور ان خطرات کا جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہ ان پر اس طرح کا حملہ ہوا. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ریپبلکن پارٹی اور اس کی قیادت کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. انہوں نے اور ان سے سوال ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے اس طرح کے جو واقعات ہونا شروع ہوئے ہیں سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا, یہ کتنا خطرناک رجحان ہے. تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ صرف واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے, پوری دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر سیاسی قائدین کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کو اسیسینیٹ کیا جا چکا ہے. تو امریکہ کوئی صرف واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے, پوری دنیا کے اندر اس طرح سیاسی قائدین کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے نشانہ صرف اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ میں اس ملک امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنا رہا ہوں. ہماری فوج جو ہے وہ سبقت لیے ہوئے ہے, ہم تجارت میں جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں, انوویشن کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر جو ہیں وہ ہم لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف اس طرح کی جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو حملہ آور تھا وہ ایک لون وولف تھا, یعنی کہ اس نے ایک اپنی حیثیت کے اندر ہی جو ہے یہ اقدام کیا ہوگا اور یہ ان کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی ہوگی. لیکن انہوں نے کہا کہ اس مزید تحقیقات ہو رہی ہیں, جب مزید اس کی تحقیقات تفتیش ہوگی تو اس کے بعد جو ہے کل تک جو ہے مزید حقائق بھی سامنے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس واقعے کی ویڈیو دیکھی ہے, وہ بڑا تیزی سے جو ہے داخلی دروازے کی طرف جو ہے حملہ اور داخل ہوا, اس نے فائرنگ کی اور ایک سیکرٹ سروس کے اہلکار کو گولی لگی, لیکن وہ بلٹ پروف ویسٹ کی وجہ سے محفوظ رہا اور سیکرٹ سروس کے دیگر اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ابھی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے.